جو ہے وہ دھرنا دیے بیٹھے میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے، خاص طور پر جو ڈاکٹرز کرونا کے مریضوں کو چیک کر رہے ہیں ان کو حفاظتی لباس اور جو ماسک وغیرہ ہیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ اس وقت ہم جو یہاں پر موجود ہیں اس احتجاج میں، دھرنے میں جو ہے وہ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز اور دیگر شعبوں سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ جو وائی ڈی اے پنجاب کے صدر ہیں ڈاکٹر حسیب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے بھی جو وہ صدر ہیں ڈاکٹر حسیب، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو یہ احتجاج ہے جاری ہے تو آپ کے مطالبات ہیں کیا؟ دیکھیں، ہم نے 8 روز قبل یہاں پہ ایک میٹنگ کے لیے آئے تھے۔ پنجاب بھر میں ہیلتھ پروفیشنلز میں کرونا کے جو پھیلنے کا گراف ہے وہ کسی بھی دوسرے صوبے یا ملک سے بہت زیادہ ہے۔ پنجاب اس وقت ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے، عام عوام کے لیے ایک خطرناک ترین صوبہ ثابت ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ پہلے تو پی پیز مہیا کر نہیں رہے، جو کر رہے ہیں وہ اس حد تک ناقص ہیں کہ وہ پہن کے بھی لوگوں میں انفیکشن کی جو ریشو ہے وہ بیرونی ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ ایکسپو سینٹر میں ڈاکٹر بلال حنیف کام کر رہے تھے، ان کی ساری فیملی کو کرونا ہو گیا۔ گجرات میں ایک نرس کرونا وارڈ میں کام کر رہی تھی، وہ وینٹیلیٹر پہ گئی ہیں اور وہ وفات پا گئی ہیں۔ جی، اس میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گجرات کی جو نرس ہے اس کے جو سیمپلز ہیں وہ نہیں لیے گئے تھے، ٹیسٹ نہیں ہوئے، تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو نرس ہے کرونا کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوئی۔ نہیں، یہ ایسی بالکل نہیں ہے۔ میرے پاس انکوائری رپورٹ ہے، میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کرونا کی وارڈ میں کام کر رہی تھیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کا کرونا کا ٹیسٹ کرنا ہے، لیکن ان کا سیمپل نہیں لیا گیا اور کرونا کا ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ کہنا کہ بعد میں کہ کرونا کا ٹیسٹ ہوا تھا اور منفی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میرے پاس اس کی ریٹن رپورٹ موجود ہے، اور اب یہ ریٹن رپورٹ چینج بھی نہیں کر سکتے۔ جناح اسپتال میں ہماری ایک نرس ہیں، وہ خود بھی کرونا کا شکار ہوئی، اس کے 2 سال کے 2 بچے کرونا کا شکار ہو گئے، اور اس کے ساتھ اس کی والدہ اس وقت کرونا سے شکار ہو کے وفات پا چکی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کوئی غلط مطالبے تو نہیں کیے؟ ہمیں اس کے اوپر وکٹمائزنگ ایکٹس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جو ڈاکٹرز کو پہلے ٹرمینیٹ کیا ہوا تھا ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کو بحال نہیں کریں گے۔ نرسز جن کے شوکاز نوٹسز پہلے کیے ہوئے تھے ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کو نوکریوں سے نکال دیں گے۔ اور جب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بحالی کی بات کریں تو یہ بحالی کوئی بھی چوری پہ، کرپشن پہ یا ڈیوٹی سر انجام دینے پہ نہیں نکالا گیا، سب کو نجکاری کے خلاف آواز اٹھانے پہ نکالا گیا تھا۔ اب ان کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے پی پیز پہ بھی آواز اٹھائی، چونکہ وہ لوگ تنظیموں کے سرکردہ ہیں تو انہوں نے تو اپنی آواز اٹھاتے ہی رہنا ہے۔ یہ بتائیے پی پی ایز جو ہیں وہ آپ کو کن لوگوں کو مل رہے ہیں؟ جو صرف کرونا میں کام کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی دوسرے ڈاکٹرز کو مل رہے ہیں؟ اور آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ پورا جو ہاسپٹل میں لوگ کام کریں سب کو ملنے چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت جو 120 کے قریب ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس کو کرونا ہوا ہے، ان میں سے صرف 10% لوگ کرونا کی وارڈ میں کام کر رہے تھے، اور وہ غیر معیاری کرونا کٹس کے باعث کرونا کا شکار ہوئے۔ باقی لوگ ایسی جگہ پہ کام کر رہے تھے جہاں پہ آؤٹ ڈورز ہیں، انڈورز ہیں، جہاں سے کرونا کے مریضوں کا داخلہ کیا جاتا ہے۔ وہ سارے لوگ بیچارے کرونا کی کٹس کے بغیر کام کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ ان کو بھی کٹس مہیا کی جائے۔ پاکستان اس وقت لیول 3 ایمرجنسی میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص کرونا کا شکار ہو چکا ہے۔ صرف ٹیسٹ نہ ہونے کے باعث ہمارے سٹیٹس بہت تھوڑے ہیں، اور حکومت کے اس وقت جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ انتہائی کمزور، ناقص اور سائنٹیفک بنیادوں پر نہیں ہیں، جس کے باعث اس وقت پورے ملک میں کرونا جو پھیل چکا ہے اس میں پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ جی، پنجاب حکومت تو دعویٰ کرتی ہے کہ سب سے زیادہ ٹیسٹ بھی ہم کر رہے ہیں اور سب سے بہتر سہولتیں بھی ہم دے رہے ہیں۔ نہیں، بالکل، یہ اگر ایسا ہوتا تو چیزیں شاید یکسر مختلف ہوتی۔ یہ سراسر جھوٹ اور غلط بیانی ہے۔ پنجاب میں ہیلتھ پروفیشنلز سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں، پنجاب میں پی پیز سب سے کم دی جا رہی ہیں، پنجاب میں جتنے پی پیز مہیا کیے گئے ہیں اس میں 50% سے زیادہ جو ہیں وہ مخیر حضرات کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ تو یہ بالکل
नाजायज़ बात है। ये देखिए मेरा कैमरा मैन अगर ये दिखाए कि पूरा जो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जबकि कोरोना के हवाले से रूल यही है कि आप कम से कम 3 फुट दूर होकर बैठें, लोगों से मिलें ना। और यहाँ हमने देखा है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, किसी ने मास्क लगाया है, किसी ने नहीं लगाया। तो जब आप लोग यही खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो बाकी आम आवाम क्या करेगी? और इसका मतलब है कि फिर ये जो डॉक्टर आज एहतजाज पर बैठे हैं, कल खुदा ना ख्वास्ता इनको कोरोना हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि ये भी जो है मसीहा थे, डॉक्टर थे और जो मरीज़ों को चेक कर रहे थे उसकी वजह से जो है ये कोरोना का शिकार हुआ। ये बिल्कुल मरीज़ों को भी चेक कर रहे हैं। मैं ये पहले बता दूं, ये सारे लोग अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे के यहाँ आते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने नाइट ड्यूटियाँ की हैं। देख लें इनके हाथ में ओवरऑल्स भी हैं बहुत सारे लोगों के, और सारे ड्यूटियों से डायरेक्ट आए हैं। दूसरी बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई कि ये लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि मैं देखें ना, मैं भूख हड़ताल पे हूँ 8 दिन पे, बहुत सारे लोग मेरे साथ भूख हड़ताल में, सारे लोग तो नहीं हैं, चंद एक लोग जो भूख हड़ताल पे। हमारी तो क़ुव्वत मुदाफ़त भी इतनी कमज़ोर है कि हमें तो कोरोना होना अब यकीनी है। मैं ये बता दूं कि ये हम तो फिर अब इस नहज पे आ गए हैं कि एक तरफ कोरोना मार रहा है, दूसरी तरफ ये तो गवर्नमेंट ने हमें इंतहाई इक़दामात लेने पे मजबूर कर दिया है। 2 सवाल हैं। एक ये कि जो इतलात हैं वो ये हैं कि डॉक्टर हसीब यानी कि आप ख़ुद जो है महकमा सेहत से बतौर एमओ टर्मिनेट हैं और आपका मुतालबा है कि मुझे भी बहाल किया जाए। और दूसरा ये है कि महकमा सेहत की जो वज़ीर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका आपके साथ क्या मौक़िफ़ है? वो क्या चाहती हैं कि आप लोगों के मुतालबा तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि मेरी कोई टर्मिनेशन का इशू है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हूँ और मेरी ट्रेनिंग चल रही है। मुझे इन्होंने टर्मिनेट किया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोर्ट ने बहाल कर दिया था एमटीआई के दौरान ही। तो मेरी टर्मिनेशन का हरगिज़ ये इशू नहीं है। मैं अली लल्लान आपके सामने कहता हूँ कि मुझे बहाल ना करें और इन कैमरा अपने मुज़ाकरात रख लें। आप सब साफ़ियों सब भाइयों को बुला लें और इन कैमरा मुज़ाकरात रख लें। हाँ, जो लोग माजी में एमटीआई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे वही लोग अब पीपीज़ की गैर दस्तयाबी पे आवाज़ उठा रहे हैं। चूँकि वो लोग तंजीमों के बड़े हैं, उन्होंने आवाज़ तो अब उठानी है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको बहरहाल डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन मैं ये बिल्कुल गलत ख़बर है कि मेरी कोई बहाली का इशू है। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद आपके साथ मुतालबा करने को तैयार हैं या नहीं हैं? देखें, ओवरऑल इस वक्त डॉक्टर्स के जो सूरत हाल है, नर्सिस जो है, पैरामेड, इससे जो बदनामी हो रही है वो महकमा पंजाब की हो गई है, हुकूमत पंजाब की हो रही है। डॉक्टर्स तो यहाँ भी जो बैठे हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं हम किसी दफ्तर में नहीं घुसे, ये इंतज़ार गाह है, दफ्तर सारे काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप जाके चेक कर लें, सेक्रेटेरिएट में काम हो रहा है, हस्पतालों में पंजाब भर में काम। आप आगाह हैं कि यहाँ सारे तंजीमों के सरकर्दा लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंजाब भर में हड़ताल कर दी थी। ये अब भी चाहें तो कर सकते हैं, इसमें मेरा ख्याल आपको या किसी को शक नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ बैठे हैं तो एक तरफ हम अस्पतालों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे भी हम इंतज़ार गाह में भूख हड़ताल करके इंतहाई हम्बली अपने चीज़ें आवाम के सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब का जो रवैया है वो आवाम के सामने है, मीडिया के सामने है, सब के सामने है। इस वक्त जो है हम जो YDA के एक और रहनुमा हैं डॉक्टर शुएब नियाज़ी साहब, उनसे भी बात करेंगे। जी शुएब साहब, ये बताइए कि आपके जो मुतालबात हैं उस पर अरबाब इख्तियार यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद वो आपके मुतालबा सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम साहब, अभी तक हमारी जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, जब से मिनिस्टर ने ओहदा संभाला है, आज तक किसी मीटिंग में खुद नहीं बैठी, ना किसी मीटिंग को चेयर करती हैं और ना ये मतलब है कि एक होता है ना, आपने स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलानी होती है जब भी क्राइसिस आता है किसी भी नेशन में, तो वो लोग बुलाते हैं और बुलाई जाती रही हैं। लेकिन यास्मीन राशिद ने जब से ओहदा संभाला है, इनको इतना गरूर है, या तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि ये इलेक्ट होके नहीं आई, सिलेक्ट होके आई हैं। तो अगर ये इलेक्ट होके आती तो फिर इनके गरूर का क्या आलम होता
تو ابھی بھی ہم آپ کے توسط سے ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ میڈم اپنا غرور تھوڑا سا نیچے لے آئیں, ٹھیک ہے, بات ضرور سنیں, عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بات ضرور سنیں, میٹنگز اٹینڈ کریں. سیکٹری صاحب بیچارے بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں راجہ بشارت صاحب ان کے بیہاف پہ, تو ان کو ایڈیشنل چارج دیتے ہیں ہیلتھ کا تاکہ وہ معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں, تو وہی چلاتے ہیں. الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارا اتنا کانفیڈنس بلڈ ہو گیا ہے کہ اگر راجہ بشارت صاحب کو ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا ہے ہیلتھ کے محکمے کا, تو ہمارے معاملات 1 سے 2 گھنٹوں کے اندر ختم ہو سکتے ہیں. جی ناظرین, ہمیں لینی ہے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر عمار یوسف صاحب, یہ بتائیے کہ آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں کے بارے یہ مشہور ہے کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے جو ہے وہ احتجاج کے لیے نکل جاتے ہیں اپنے مطالبہ تسلیم کرنے کے لیے. اب کرونا کی وبا آئی ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم لوگ ہیں وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں, تو آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, گو کہ انڈور آؤٹ ڈور میں اس طرح کام نہیں ہو رہا, صرف کرونا میں کام ہو رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر آپ لوگوں کا احتجاج ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بتا چلوں آپ کو کہ یہ احتجاج نہیں ہے, یہ ایک بھوک ہڑتال کیمپ ہے جو ہم نے اپنے حقوق کے لیے لگایا ہوا ہے, حقوق لینے کے لیے لگایا ہوا ہے. اس کرونا کے اندر ہمارے ڈاکٹرز ابھی بھی ڈیوٹیز کر رہے ہیں, نرسز ڈیوٹی کر رہی ہیں, پیرامیڈک ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, تو لہٰذا اس کو میں احتجاج تو نہیں کہوں گا. البتہ اگر گورنمنٹ ہمارے مطالبات نہیں مانتی ہے, جو جائز مطالبات ہیں, نمبر 1 مطالبہ ہے ہمارا PPE ہم مانگ رہے ہیں, نمبر 2 مطالبہ ہے ہم شودہ پیکج مانگ رہے ہیں, نمبر 3 مطالبہ ہے ہم اسکریننگ مانگ رہے ہیں ہیلتھ پروفیشنلز کی. اس میں بتائیں ایسی کون سی چیز, اور نمبر 4 مطالبہ جو ہمارا سب سے اہم مطالبہ بھی ہے سب کے ساتھ, کہ جو لوگ آپ لوگ جن لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ اس طرح بنا رہے ہیں کہ ان کو وہ ایک دفعہ لوگ سلیکٹ ہو چکے ہیں انٹرویوز کے اندر ہر چیز, لیکن دوبارہ اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چونکہ کہ وہ آپ کا خود جو نجکاری کا نظام تھا اس کو لانے کے لیے وہ سیدھا پھیلائی دوبار ثابت ہوئے تھے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو تو سیاسی انتقام تو چھوٹا ورڈ ہے, یہ تو اپنی اس ہردرمی میں اتر آئے ہیں کہ نہ یہ جینے دیں گے, یہ تو قبر تک پیچھا کریں گے لگتا ہے ہمارا. تو دوسری بات اس میں رہے گی کہ جو کرونا ہے ہم اس میں وہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیوٹیز ہماری ہم لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ, تو میڈم لہٰذا اس کو سیاسی رنگ نہ دیں, بلکہ میڈم آ کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کریں. یہ تھے ڈاکٹر عمار یوسف, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن اپنے جو جائز مطالبات ہیں اس کے لیے ہم بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں. اب ہم جو ہے بات کریں گے جو نرسز سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے بھی اور سب سے زیادہ بھی جو ہے وہ مریضوں کا دھیان وہی رکھتی ہیں, اور جب گھر والے بھی جو ہے مریض کا خیال نہیں رکھتے تو نرس ہی ایک واحد ہوتی ہے جس نے مریضوں کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. اور اس وقت جو نرس ہیں جو بھوک ہڑتال کیمپ میں بیٹھی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی بتائیے آپ کے کیا مطالبات ہیں اور کیا چاہتی ہیں؟ ہمارے مطالبات جائز تھے. ہمیں 8 دن ہو گئے یہاں پر بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھے ہوئے. ہمارے اس میں مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں سب سے پہلے PPE مہیا کیا جائے, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہمیں دی جائے, جبکہ اس سے ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا. ہمارے جائز مطالبات تھے کیونکہ وہ اس لیے تھے کہ ہم ساری نرسز فرنٹ لائن ویریئرز ہوتی ہیں, وہی سب سے پہلے پیشنٹس کو دیکھتی ہیں. ہماری گریوینسز تو حکومت آ کر سنیں. حکومت وقت سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ آئیں اور وہ یہاں آ کر ہماری کچھ مطالبات جو ہیں, مطالبات ہمارے ہے بھی جائز, وہ سنیں اور ان پر کچھ عمل درآمد کریں. اور جی یہ ایک نرس ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے جائز مطالبات کے لیے بیٹھے ہیں اور حکومت جو ہے وہ آئے اور ہمارے جائز مطالبات تسلیم کرے. ساتھ ہی ایک اور بھی نرس جو ہیں وہ بھی اس بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. بتائیے کیا جو GHA پنجاب کے مطالبات ہیں وہ بالکل جائز ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کو یہ بھی میسیج ایک لے کے آئے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور GHA پنجاب کے تمام ڈیمانڈز کو پورا نہ کیا تو یہ جو احتجاجی کیمپ ہے یہ جنوبی پنجاب میں شفٹ ہو جائے گا, بلکہ پورے پنجاب میں شفٹ ہو جائے گا. یہ بتائیے, آپ نشتر ہاسپٹل ملتان سے آئی ہیں, وہاں پر بھی جو ہے ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہوئی ہیں, تو ان کی صورتحال کیا ہے؟ تو اب مزید تو کرونا جو آپ کے پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس میں پھیل رہا ہے یا نہیں پھیل رہا ہے؟ نشتر میں جو کنڈیشن ہے وہ بہت ورس ہے. نشتر میں بہت سارے ڈاکٹر, نرسز اور پیرامیڈکس ہمارے کرونا کا افیکٹ ہوئے, اور ان کو جو سہولیات دی گئیں, جو ڈاکٹرز کو جہاں رکھا گیا وہ بالکل ایک جیل. ہماری نرسز پوری رات کوریڈور میں بیٹھ کے اپنی رپورٹس کا ویٹ کرتی رہی. ہمارے ڈاکٹرز کو جن کمروں میں رکھا گیا وہ بالکل جیل نما کمرے, مطلب کہ بہت ان کی بلڈنگ بہت بدنما تھی, وہاں ان کو رکھا گیا. کوئی وہاں سہولیات نہیں ہے. نشتر میں جو
اب جا کے SOPs بننا شروع ہوئی ہیں کہ کہاں کہاں PPEs دینی ہے. پہلے ان لوگوں نے ایمرجنسی کو نگلیکٹ کیا, تمام میڈیکل یونٹس کو نگلیکٹ کیا, انہوں نے پیڈز ایمرجنسی کو نگلیکٹ کیا جہاں سے لوگ افیکٹ ہوئے, میڈیکل سے لوگوں کو ICU کو انہوں نے نگلیکٹ کیا, انہوں نے صرف آئسولیشن میں سہولیات دیں, باقی سب کو نگلیکٹ کیا جہاں سے کرونا پھیلا. یہ بتائیے کہ ملتان کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی, وہ بھی پنجاب حکومت خصوصاً جو وزیر صحت پنجاب پر الزامات لگا چکے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ملتان میں لوگوں کو صحت کی برابر سہولیات نہیں مل رہی, تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب ٹھیک فرماتے ہیں؟ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں. ان کی بات کو رکھنے کے لیے وزیر صحت چکر لگانے ضرور گئی ہیں, وہ صرف ہاسپٹل میں انٹر بھی نہیں ہوئی, باہر سے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, نشتر کا چکر بھی نہیں لگایا, صرف ملتان کا چکر لگایا اور واپس آ گئی ہیں. انہوں نے کوئی آئسولیشن میں وزٹ نہیں کیا, انہوں نے سہولیات کا جائزہ نہیں لیا, انہوں نے نہیں دیکھا. ان کو ایک لسٹ تھما دی گئی جو کہ بالکل جھوٹی لسٹ تھی, ان کو تھما دی گئی کہ ہم نے یہ سہولیات دے دیا, ان پہ وہ انہوں نے اپنا اطمینان کا اظہار کیا اور واپس آ گئی ہیں. انہوں نے کسی سے نہیں ملی. جی, یہ تھی ایک نشتر کی نرس, اور ساتھ اب جو ہے ان کی ایسوسیشن کی جو انیکا قاسم ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ بطور جو ایسوسیشن ہیڈ کیا آپ کا مطالبہ ہے, اور کیا حکومت جو نرسوں کو آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ ہمارا مطالبات جیسے کہ PPEs کے ساتھ وہ تو سب کے ساتھ ہی ہے, ایک یہ مطالبہ ہے, اور دوسرا ہماری جو نرس شہید ہو گئی ہے گجرات میں اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کو قانونی طور پہ شہادت کا درجہ دیا جائے, اور تیسرا جن لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا ہوا ہے MTI میں وہ ریزالو کیا جائے. یہ 2-3 مطالبے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ اگر کسی گھر میں بھی کوئی مشکل وقت آئے تو کوئی بھی اگر ان کے کوئی چھوٹے یا بچے کسی چیز کے لیے ضد کریں تو وہ پورا کر کے اس معاملے کو رفع دفع نہیں کیا جائے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس گورنمنٹ کو جہاں پہ ڈاکٹرز اور نرسز کی آلریڈی اتنی لیکنگ ہے اور اتنی شارٹیج چل رہی ہے, وہاں پہ ان لوگوں کو ہمارے 2-3 مطالبے پورے کر کے یہ مسئلہ ختم کرنے سے کیا پرابلم ہے؟ کیوں یہ تھی انیکا نثار صاحبہ, ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو جو ہے ان کے جائز مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کرنا چاہیے. اس وقت جو ہم پیرا میڈیکل سٹاف ہے ان سے بھی بات کریں گے, اور پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ اس وقت احتجاج میں بھی شامل ہے, بھوک ہڑتال بھی کیے ہوئے ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ وقت گزاری کے لیے یہاں پر جو ہے لوڈو بھی کھیل رہا ہے اور تاش بھی جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. اس وقت جو ایسوسیشن کے جو رہنما ہیں بٹ صاحب, ہم ان سے بات کرتے ہیں. بٹ صاحب, یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے کیا مطالبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا مطالبہ وہی جو PPE کٹس ہے, اپنا اسکریننگ کی جائے, جو ہمارے لوگ شہید ہوئے 1-2 ان کو شہادت کا درجہ دیا جائے, اور جو لوگ کرونا میں انوالو ہو رہے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی سسٹم کا رہائش کا یا اچھی جگہ رہنے کا سسٹم کیا جائے, جو کرتینہ کرنا انہوں نے. جی, یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں, کیونکہ نرسوں کے بعد جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس نے کافی زیادہ کام کرنا ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سہولتیں آپ کو دی گئی ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں؟ جی, وہ سہولتیں جو دی گئی ہیں ہمیں وہ تو بالکل ناقص چیزیں ہیں. ہماری ڈیمانڈ شروع سے یہی رہی ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں دو جو پروٹیکشن پوری کرے. اب جراثیم یا انفیکشن تو یہ پوچھتا نہیں ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ اچھی نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں پوری چیزیں دی جائیں, اچھی چیزیں دی جائیں, اور جو چیزیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ بالکل ناقص ہیں. پتہ نہیں اچھی چیزیں انہوں نے کہاں رکھنی ہیں, کہاں پہ رکھی ہوئی ہیں. ہم تو ان سے یہی ڈیمانڈ کریں گے خدارا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے تاکہ ہم جو مریض آنے والے ہیں ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر لیں. جب کوئی بھی مریض آتا ہے, اب باہر گیٹ پہ آئے گا, وہاں ہمارا سیکورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے, وہ فیکٹ ہوگا. اس کے بعد ویل چیئر والا ہے, وہ اٹھائے گا اس کو, وہ لے کے جائے گا. اس کے بعد پرچی والا ہے, پرچی والے کے پاس پیشنٹ جائے گا, اور چوتھے سٹیپ میں ڈاکٹر کے پاس جائے گا. جب ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف کو اگر اچھی چیز نہیں ملے گی تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ بندہ جو افیکٹڈ آ رہا ہے کسی کو ٹیسٹ تو نہیں کیا ہوا کہ یہ بندہ افیکٹڈ ہے یا نہیں افیکٹڈ ہے. تو اس لیے ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں, آج بھی یہی گورنمنٹ کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدارا آپ یہ ظلم نہ کریں. ٹھیک ہے, جو بھی ہمارے حقوق ہیں, ہماری ڈیمانڈس ہیں وہ جائز ہیں, ان کو پورا کیا جائے. یہ تھے پیرامیڈیکل سٹاف, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم جو مطالبات کر رہے ہیں وہ صرف حفاظت کے لیے کر رہے ہیں, اور حفاظت یہی ہے کہ حکومت جو ہے ان کو پیرامیڈیکل سٹاف کو, نرسز کو, ڈاکٹرز کو جو ہے وہ حفاظتی لباس فراہم کرے, کیونکہ حفاظتی لباس جو ہے وہ سب سے بڑا ٹول ہے. اگر وہ حفاظتی لباس
ہوگا تو پھر ہی جو ہے یہ خود بھی محفوظ رہیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں گے اور اپنے جو ملنے جلنے والوں کو بھی محفوظ رکھیں گے. ہمیں اس کے بعد پنجاب حکومت کی جو ترجمان ہیں مسرت جمشید چیمہ, ان سے بات کریں کہ حکومت جو ہے ان کے مطالبہ جو ہے وہ کیوں نہیں تسلیم کر رہی. ویلکم بیک. پنجاب حکومت کی ترجمان مسرت جمشید چیمہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹرز جو ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک ہڑتال, اور ان کا جو موقف ہے وہ آپ نے سنا. اب ہم جو ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے پوچھیں گے. مسرت صاحبہ یہ بتائیے کہ ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف, ان کے جو مطالبات ہیں وہ کیوں نہیں تسلیم ہو رہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے حفاظتی لباس ملنا چاہیے, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیک سٹاف ہیں, نرسز ہیں, ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں یہ معاملات ہو رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ویری تھینکفل کہ یہ بڑا ایک اہم ٹاپک ہے جس پہ آپ گورنمنٹ کا موقف لے رہے ہیں, تو میں حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کی شکر گزار ہوں. بیسکلی دیکھیں جی, بارہا جو گورنمنٹ پنجاب نے جو ایک پیکیج اناؤنس کیا, ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے, ڈاکٹرز, نہ صرف ڈاکٹرز, جتنا سپورٹیو سٹاف, پیرامیڈکس, سب کی ہم نے سیلریز جس دن سے ان کی ڈیوٹی ہے اور جب تک یہ پینڈیمک چلے گی ان کو ہم نے ڈبل سیلری کر دی. اس کے بعد اگلا یہ کیا کہ شہداء کا پیکیج, خدا نہ خواستہ لائف کو کبھی بھی پیسے سے کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا, بٹ یہ وار ہے اور ہمارے ڈاکٹرز, ہمارا پیرامیڈکس اور میڈیکل کا جتنا بھی عملہ ہے, یہ وار فوٹنگ پہ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. اور اس چیز کو آنر کرتے ہوئے سی ایم صاحب نے ان کے لیے ایک پیکیج اناؤنس کیا شہداء کا پیکیج. اٹس اباؤٹ ہائٹ آف ریسپیکٹ. اس سے بڑھ کے کسی بھی 40 لاکھ اور 80 لاکھ روپے کا جو ہے پیکیج اناؤنس کیا ہے سے 80 کے بیچ میں اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹرکچر اور اس کے حساب سے. اس کے بعد آگے رہ گئی جتنا بھی ہمارا یہ جو ان کو اکوپمنٹ, پی پی کٹس یا ٹیسٹ کٹس. دیکھیں کوئی بھی حکومت, کیا وہ فرنٹ لائن سولجر اس جنگ کے کون ہیں؟ ڈاکٹرز اینڈ یہ سٹاف. کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اسلحے اور اس کی حفاظتی کٹس کے بغیر جنگ کے لیے بھیج دیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. شروع میں اب دنیا کی جو بیسٹ فیسلٹیز ہیں, جنہوں نے زبردست قسم کے کٹس اور سارا کچھ مہیا کیا, کیسز وہاں پہ بھی رپورٹ ہوئے, بیکاز ڈائریکٹ ایکسپوجر ہے. آپ جتنی مرضی اس کو کر لیں, اسی لیے ہی ہم ان کے ساتھ, میں کہتی ہوں کہ جو ہمارے بس میں ہوں گی ہم وہ کریں گے. ایک گڈ نیوز میں آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی جن کے پازیٹیو آئے تھے, ہمارے جو ڈاکٹرز اسپیشلی الحمدللہ نیگیٹو ہو گئے. بڑا کنسرن ہے کہ ایک بھی بری خبر ہم سب کا موریل ڈاؤن کرے گی. تو دوسرا یہ کہ ابھی تک پنجاب میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی ایک کیجویلٹی بھی نہیں آئی. گجرات کی نرس کا ڈاؤٹ تھا, لیکن جب ان کا ٹیسٹ کرایا گیا, ان کا اس لیے ٹو کنفرم کہ کیا واقعی, تو وہ بھی نیگیٹو آیا. ان کا موقف ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ کرونا سے ہوئی ہے. مطلب ان کا موقف, میں اس لیے میرا مقصد پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے, میں صرف ٹیسٹ کی بات کر رہی ہوں. جو ٹیسٹ آیا ہے, میں ٹیسٹ کے حساب سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹیسٹ نیگیٹو آیا, اور اس میں ہماری کوئی بدنیتی نہیں. اگر ہوا تو ہم کہہ دیں گے کہ جی اس وجہ سے, کیونکہ گاڈ فاربڈ امریکہ, یورپ, چائنا, وہاں پہ بھی بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں جن کے اسٹینڈرڈز کہیں زیادہ ہم سے بہتر تھے. تو وہ تو خدا نہ خواستہ ان کی لائف تو ڈینجر ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ جب بار بار ایک آواز اٹھتی ہے, سی ایم صاحب ابھی گئے ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے فیلڈ ٹرپس پہ جا رہے ہیں, اکاڑا کے اندر سی او کو اس لیے معطل کیا, وہاں پہ شکایات موصول ہوئیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کسی جگہ سے اکا دکا شکایات آ رہی ہیں تو وہ ڈاکٹر بدنیتی پہ مبنی شکایتیں دے رہے ہیں, نہیں. اس کا گورنمنٹ کر یہ رہی ہے, ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی وہاں کا ایم ایس, سی او اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, کمشنر ڈی سی, اور ساتھ ہم نے آرمی کا بھی ادھر لوکل, چونکہ آرمی کو ہم نے انوالو کیا ہوا ہے پلاننگ میں بھی اور لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی, اور باقی ساری ان کی ایکسپرٹ اوپینین میں بھی جو ان کے ایکسپرٹس ہیں وہ شامل ہیں ہر طرح کی فیصلہ سازی میں, تاکہ انشور کیا جا سکے کہ وہ اپنی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے. جو سٹاف ڈیوٹی پہ کرونا والی ڈیوٹی پہ متعین ہے, نمبر آف وہاں پہ پیشنٹس کتنے ہیں, نمبر آف سٹاف کتنا ہے, اس حساب سے جو وہ اپنی ریکوائرمنٹ دیں گے. این ڈی ایم اے کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہاسپٹل کو دے دیں. جی دیکھیں, اس میں جو ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر وہ جو ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف
کرونا کے علاوہ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، جیسے ایمرجنسی ہے، تھوڑا سا انڈور ہے، تھوڑا سا آؤٹ ڈور ہے، وہاں اگر کوئی ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف ڈیوٹی دے رہا ہے تو کیا وہاں ان کو حفاظتی لباس نہیں ملنا چاہیے؟ اب کسی مریض کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ٹھیک بات ہے کہ کس کو کرونا ہے کس کو نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے اقدامات نہیں کریں گے تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ اب اگر آپ دیکھیں پی آئی سی میں جو ڈاکٹرز ایک کرونا کا شکار ہوئے ہیں ان سے آگے 27 بندے ہو گئے ہیں، اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کسی ایک ایسے بندے کا آپریشن کیا ہے جس کا انہیں بھی نہیں معلوم کہ کون سا شخص جو ہے وہ کرونا کا شکار تھا، تو وہ ایک یہ پوری چین بن گئی ہے، تو اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ بڑا اچھا اور بڑا ویلڈ کوسچن ہے. دیکھیں پہلے جو سچویشن تھی اتنا سپریڈ نہیں تھا، نہ لوکل اور نہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ عام ہاسپٹلز میں جیسے پی اے سی میں کوئی الاؤڈ ہی نہیں ہے نا کرونا کی سمٹمز والا بھی، لیکن اس جو ٹریجڈی ہے کرونا کی وہ یہ ہے کہ اس میں سمٹمز شو بھی نہیں ہوتی اور کیریئر اس کے موجود ہیں. اس کے لیے ہم کر یہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ او پی ڈیز بھی اب اس طرح سے اتنی فنکشنل نہیں ہے، اتنا اس رش کو ڈسکریج کیا گیا، ٹیلی میڈیسن والی جو آپشن لی، اور پھر جو چھوٹی چھوٹی عام ایشوز والوں کے لیے ہم نے او پی ڈیز بند کر دی. اس کے لیے پہلے کیوں نہیں مہیا کی گئی، پہلے میں اس کا آنسر کروں گی اور آگے ہمارا پلان کیا ہے میں اس کا بھی آپ کو آنسر کرتی ہوں. پہلے پوری دنیا میں اس کی شارٹیج تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے امپورٹ ہو رہی تھی وہ بھی اس کرائسس میں تھے اور دے بھی نہیں رہے تھے. اس میں ہم نے کیا کیا، ہم لوکل مینوفیکچرنگ پہ چلے گئے ہیں. اب ہم اکارڈنگ ٹو آر نیڈ، اکارڈنگ ٹو لائک جتنی ہماری ضرورت ہوگی ہم لوکل پروڈکشن پہ چلے گئے ہیں. پی پی کٹس بھی، گلوز اینڈ آل. ساتھ اچھی چیز یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ N95 ماسک بھی بنانے کے قابل ہو گئے ہیں. اور اب ہم یہ کریں گے کہ جو ڈیوٹی ڈائریکٹ کرونا ہاسپٹلز میں جو ڈیوٹی پہ ہمارے ہوں گے ان کے لیے جو پی پی کٹس بالکل WHO کی سٹینڈرڈز کے مطابق، اور جو ہماری او پی ڈیز یا جو باقی میں اس وقت یہ کمٹ نہیں کر سکتی کہ ہم تمام ہاسپٹلز کے تمام عملے کو دیں گے، لیکن انیشلی سمجھا جاتا ہے کہ جو جہاں پہ سب سے پہلے انٹریکشن آتی ہے، آ کے کسی نے سمٹمز بتانی ہے، ان کو بہرحال ہمارا پلان ہے کہ جیسے ہی ہماری لوکل مینوفیکچرنگ ہماری، یعنی کہ پہلے دیکھیں آپ نے کیٹیگری وائز چلنا ہے، پہلے ان کی لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے جو ڈائریکٹ ایکسپوجر میں ہے. اگلے فیز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی جو او پی ڈیز وغیرہ میں یا جہاں پہ پہلے پیشنٹس آتے ہیں، بہرحال وہ بھی ویسے ایکسپوز نہیں ہے، ان کو گلوز اور ان کو ماسک ہم آلریڈی دے رہے ہیں، لیکن ہم ان کو پی پی کٹس بھی انشاءاللہ آئی ول میک شیور کہ میں سی ایم صاحب کے اور اپنی ہیلتھ منسٹر کے گوش گزار کروں کہ فردر ہم جا کے ان کو بھی ہم لائن اپ کریں. ڈاکٹرز کی جو ہے میں نے خود کئی ڈاکٹرز سے بات کی ہے، نرسز سے کی ہے، میرا ان سے بہت زیادہ رابطہ بھی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ایک ماسک N95 دے دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ماسک نہیں ملے گا. اگر اس کے سٹینڈرڈ دیکھے جائیں تو اس ماسک کی جو لائف ہے 64 گھنٹے ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک ہفتہ چل سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ڈاکٹر مسلسل کام کر رہے ہیں ان کا کیا طریقہ کار بنایا آپ نے؟ جی میں نے آپ سے عرض کی کہ N95 کا ایشو تھا بٹ دیٹ واز پاسٹ. اب ہم نے ایک تو یہ ہے کہ این ڈی ایم اے نے تمام جتنی ریکوائرمنٹ جس ہاسپٹل کی تھی وہاں پہ بھی انہوں نے پرووائڈ کی ہے. فردر 24 اپریل آنورڈ ہم لوگ جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی تمام ہاسپٹلز کو وی ول بی ایبل ٹو پرووائڈ دیم. اچھا یہ بتائیے کہ ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی وزیر صحت جو ہے وہ ملتان کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، سیکٹری صحت بھی نہیں سمجھتے کچھ، اور یہاں پر جو ہے سامان اٹھا کے لے گئے. اس کے بعد جو ہے وزیر صحت کو 2 دن کا ہنگامی دورہ کرنا پڑا، ڈی جی خان ملتان وغیرہ. تو آپ نہیں سمجھتی کہ ایک وزیر خارجہ جو ہے اور ایک ویسے بھی ان کا بڑا نام ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے اور آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو اگر انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں تو کچھ حقیقت تو ہوگی گو کہ اب آپ لوگوں نے ان کو سیٹل بھی کر لیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں بھی گنجائش ہوتی ہے اصلاح کی ہم اپنی رانگ ڈوئنگ کو پردہ پوشی میں نہیں کنورٹ کرتے کہ بس جی اگر ہماری حکومت ہے تو ہم جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، جہاں ایریاز آف امپرومنٹ ہمیشہ رہتے ہیں. یاد رکھیں شاہ صاحب کا کنسرن اس لیے ان کا وہ ایموشنل ہوئے تھے اور جائز تھا
کہ وہاں پہ نمبر آف کیسز جب ڈاکٹرز کے ہم نے 27 دیکھا تو وہ بہت مطلب ایک فکر والی بات تھی، اور اس میں جو اچھا پہلو وہ یہ ہے کہ اس جو بھی کمیاں کوتاہیاں تھیں ہیلتھ منسٹر صاحبہ گئیں انہوں نے ایڈریس کیا، لیکن وہاں پہ میجر ایشو انہوں نے پی پی کٹس کی بات نہیں کی تھی، اور وہ بیسیکلی ٹیسٹ کٹس کی بات تھی۔ صاحب کی تنقید کو تو آپ نے ویلکم کیا کہ بڑی اچھی بات ہے، ڈاکٹرز بھی تنقید ہی کر رہے ہیں، اور تنقید کے بعد جو ہے انہوں نے احتجاج پر گئے ہیں، بھوک ہڑتال کیے بیٹھے ہیں، تو وہ سب سے جو اہم لوگ ہیں اس وقت جو ہے، اب ان کے مطالبات جائز ہیں نہیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا، اگر جائز ہیں تو آپ کیسے مانیں گی، کب تک مانیں گی، اور ان کو واپس کس طرح لے کر آئیں گی، اور اگر جائز نہیں ہے تو ان ڈاکٹرز کو آپ کیا پیغام دیتی ہیں؟ جہاں تک جائز چیزوں کی بات ہے وہ ساری ایڈریس کر دی گئی ہیں، اب ان کو چاہیے کہ دیکھیں پورے کے پورے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو وارڈ کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو ہم پہلے کٹس دیں، یا ہم جو جن کی ڈیوٹی کرونا وارڈز پہ نہیں ہے؟ آپ کہتی ہیں کہ فی الحال ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، آپ واپس آئیں اور کام کریں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں، میں ان سے اپیل کر رہی ہوں، وہ بھی ہمارے بیٹے ہیں، ہم میں سے ہیں، ان کے بھی ہو سکتا ہے ان کی نظر میں ان کے یہ جو کنسرنز ہیں ان کو لگ رہا ہو کہ یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن میں ان سے معذرت بھی کر رہی ہوں اور میں ان سے اپیل بھی کر رہی ہوں کہ خدارا جو بھی چیزیں ہیں وہ ایڈریس رہیں گی، لیکن آئیں لیٹس موو فارورڈ۔ یہ تھی مسرت جمشید چیمہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی۔ پروگرام بیورو رپورٹ سے سلیم شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔